ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرے اور آپ کو بتائیں حکومت کی جانب سے بجلی کے نان فائلر کمرشل اور صنعتی صارفین پر 35% تک اضافی انکم ٹیکس اور 17% سیلز ٹیکس عائد، جبکہ بجلی ٹیلی فون کے کنیکشن منقطع کرنے اور موبائل سمز بند کرنے کا اختیار بھی ایف بی آر کے پاس ہوگا۔ فیصل آباد ڈویژن میں 2.5 لاکھ سے زائد فیسکو کمرشل صارفین نان فائلرز اور غیر رجسٹرڈ کی فہرست میں شامل ہیں۔ کرایہ داری کے عمارات میں کاروبار کرنے والے فائلر نان فائلرز کا تعین کیسے ہوگا، اس حوالے سے ایف بی آر اسی پر مزید بات کریں گے عمیر عظمت سے۔ جی عمیر بتائیے گا۔ جی حکومت کی جانب سے ایسے وہ تمام کمرشل اور صنعتی صارفین جن کے پاس بجلی کے کنیکشن ہیں مگر وہ ٹیکس نیٹ میں غیر رجسٹرڈ ہیں یا پھر نان فائلرز ہیں، ان کے خلاف کارروائی کا اختیار جو ہے وہ ایف بی آر کو دے دیا گیا ہے کہ ایف بی آر ان کے بجلی اور کے کنیکشن منقطع کر سکے گا۔ اسی طرح ایسے وہ تمام صارفین جو کہ سیلز ٹیکس میں رجسٹرڈ نہیں ہوں گے تو ان کے سوئی گیس کے کنیکشن منقطع کرنے کا اختیار بھی ایف بی آر کے پاس ہوگا، جبکہ ان کے موبائل سمز بھی بند کی جائیں گی۔ حکومت کی جانب سے ٹیکس نیٹ میں اضافے کے کو جواز بنا کر یہ ایک آرڈیننس جاری کیا گیا تھا، تاہم اس حوالے سے ایسے وہ تمام افراد جو کہ یوٹیلیٹیز یا استعمال کر رہے ہیں بجلی اور گیس، ان کا تعین کیسے کیا جائے گا، اسی پر مزید بات کرنے کے لیے میرے ساتھ کمشنر ایف بی آر انلینڈ ریونیو موجود ہیں۔ سر کیا کہنا چاہیں گے، کیا حکمت عملی جو ہے وہ اپنائی جائے گی؟ فیصل آباد میں ایک بڑی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ بجلی کے کنزیومر ہیں، کمرشل یا پھر صنعتی، مگر وہ ٹیکس نیٹ میں غیر رجسٹرڈ ہیں، تو ان کا پتہ چلانے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں گے؟ دیکھیں، یہ ہماری درینہ پرابلم تھی کہ جب بھی ہم نان فائلنگ کے اوپر یا کسی اور ایشو کے اوپر جب نوٹس دیتے ہیں تو اس کے اوپر ٹیکس پیئر اس کا کوئی مطلب اس کا کوئی فیل نہیں کرتا کہ یہ میری آبلیگیشن ہے، میں نے اس کو رسپونڈ کرنا ہے اپنی مرضی سے۔ سم ٹائمز تو یہ ہوتے ہیں کہ وہ نوٹس اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں۔ اچھا، اب دوسری طرف یہی ٹیکس پیئرز گورنمنٹ کی جو سروسز ہیں، جیسے کہ گیس ہے، جیسے کہ الیکٹریسٹی ہے، جیسے کہ موبائل فون ہے، ان کے کنیکشنز ہیں، گورنمنٹ کی سروسز تو اویل کر رہے ہوتے ہیں جو ان کا حق ہے، لیکن جو ان کی ذمہ داری ہے ٹیکس کے نوٹسز کا جواب دینا، ٹیکس کی ریٹرن فائل کرنا، ٹیکس پے کرنا، اس کی طرف وہ بالکل توجہ نہیں دیتے اور اس کو نوٹس کو بھی غیر اہم سمجھتے ہیں۔ ایسی صورت کو کیٹر کرنے کے لیے اب ایف بی آر کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ اگر کوئی بالکل بھی آپ کے نوٹسز کو یا آپ کی وارننگز کو بالکل لفٹ نہیں کروا رہا اور کمپلائی نہیں کر رہا تو آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ ہم وہی جو گورنمنٹ دے رہی ہے ان کو سہولتیں اور جو سروسز، ان کے کنیکشن جو ہے نا وہ کاٹ دیں اور ڈسکنیکٹ کر دیں، گیس اور الیکٹریسٹی یا اس طرح کی۔ سر ایک کویسچن ہے جو اس سے بزنس کمیونٹی کچھ پریشانی کا شکار ہے کہ مطلب بہت ساری ایسی پراپرٹیز ہیں جو کہ کرایہ داری پر دی گئی ہیں، وہاں پہ جو کرائے پر بیٹھا دکاندار ہے وہ ٹیکس نیٹ میں رجسٹرڈ ہے، فائلر بھی ہے، مگر اس بجلی کے کنیکشن کا یا اس دکان کا یا فیکٹری کا جو مالک ہے وہ غیر رجسٹرڈ ہے، تو اگر ایف بی آر اس غیر رجسٹرڈ کے خلاف کارروائی کرے گا، اس کا بجلی کا گیس کا کنیکشن منقطع کرے گا، تو متاثر تو اس پراپرٹی میں بیٹھا جو فائلر کاروباری شخص ہے وہ ہوگا، تو اس حوالے سے ایف بی آر نے کیا حکمت عملی بنائی؟ دیکھیں، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کرایہ دار جو ہے نا وہ نان فائلر ہو، مالک جو ہے جس کے نام پہ میٹر ہے وہ فائلر ہو اور اپنا ذمہ داری پوری کر رہا ہو، اور اس کو الٹ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کرایہ دار ہے وہ اپنا ابلیگیشن پوری صحیح کر رہا ہے، صحیح طرح سے ٹیکس دے رہا ہے، لیکن اس کا جو مالک ہے جس کے نام پہ میٹر ہے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا۔ لیکن جو اہم بات ہے یہاں پہ سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ ہر معاملے میں ان دونوں کا آپس میں جو اتحاد اور اتفاق موجود ہے، وہ اسے کرایہ لے رہا ہے اور وہ اسے اپنا جو ہے وہ اپنی پراپرٹی استعمال کے لیے دے رہا ہے۔ تو جب بھی اس طرح کی صورت ہوگی کہ ڈسکنیکٹ ہوگا کنیکشن جو ہے، تو اگر تو مالک مکان کی وجہ سے ہوا ہے تو لازمی بات ہے کہ کرایہ دار اس کا گریبان پکڑے گا کہ آپ کی وجہ سے، آپ کی ذمہ داری پوری نہ کرنے کی وجہ سے ہمارا نقصان ہوا ہے اور ہم کرایہ پورا دے رہے ہیں لیکن ہمارا کنیکشن کٹ گیا ہے۔ اس کو الٹ بھی ہو سکتا ہے کہ مالک مکان تو جو ہے نا وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، اب کرایہ دار نے اگر نئی نان کمپلائنس کی ہے تو مالک اس کا گریبان پکڑے گا۔ مالک کہے گا کہ بھائی میں ایک ذمہ دار شہری ہوں، آپ کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے میرا کنیکشن کٹ گیا ہے۔ دونوں صورتوں میں انہیں ایف بی آر کے پاس آنا پڑے گا
اور انہیں اپنے معاملات جو ہے نا وہ ٹھیک کرنے پڑیں گے، اور جو بھی ایشو ایف بی آر کے ساتھ اگر نان فائلنگ ہے تو ریٹرن فائل کرنی پڑے گی۔ اور اس کی دوسری بات ہے جو لوگ زیادہ بات نہیں کر رہے، وہ یہ ہے کہ ونس وہ اپنی ذمہ داری پوری کر دیں گے تو کمشنر اگر کہے گا کہ ٹھیک ہے انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی تو فوراً یہ جو ہے کنیکشن۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ بے روزگاری کا ایک اور باب کھلنے کو تیار، پاور لوم مالکان خسارے میں، بیشتر مالکان کا فیکٹریاں بند کرنے کا فیصلہ۔ چیئرمین لوم اینڈ انڈسٹری مرزا شفیق احمد کہتے ہیں بجلی اور دھاگے کے بڑھتے ریٹس انڈسٹری کی تباہی کا باعث بن رہے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں فضیل احمد۔ موجودہ پاور لومز کی صورتحال کے پیش نظر مالکان نے فیکٹریاں بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چیئرمین انڈسٹری اینڈ پاور لومز ایسوسی ایشن میاں شفیق احمد کہتے ہیں دھاگے کی قیمت بڑھ چکی جبکہ کپڑے کی قیمت کم ہے، جس سے لوم مالکان کو نقصان ہو رہا ہے۔ جو ہے حکومت نے جو توجہ دینی چاہیے تھی کپاس کے اوپر وہ نہیں دی، اور دھاگے کی شارٹیج کی وجہ سے دھاگا مل نہیں رہا، اور کپڑے کا ریٹ کم ہے، دھاگے کا ریٹ بہت زیادہ ہے، تو کوئی بندہ بھی 6-7 روپے میٹر میں نقصان کر کے اپنا ادارہ چلا ہی نہیں سکتا ایسے حالات میں۔ تو اوپر سے گورنمنٹ نے یہ 5 سے 17% تک انکم ٹیکس بلوں کے اندر لگانا کا اعلان کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو چھوٹے ادارے ہیں ان کی جتنی دیر آپ چین کمپلین نہیں کریں گے اتنی دیر تک آپ اس کو نیٹ ورک میں کیسے لے کے آئیں گے؟ فیصل آباد کے مختلف علاقوں میں پاور لومز فیکٹریاں بند ہونے کا اعلان ہوا ہے۔ مرزا شفیق احمد کہتے ہیں فیکٹریاں بند ہونے سے 2 سے 2.5 لاکھ کے قریب مزدور بے روزگار ہوں گے۔ سب کے لیے ایک پیکج آنا چاہیے، سبھی لوگ رجسٹرڈ ہوں گے تو پھر کامیابی ہوگی، ورنہ یہ لوگ ایسے ہی بے روزگاری کا ایک طوفان کھڑا ہوگا۔ اس وقت اگر پاور لوم جو ہے وہ بند ہوئی، سیزنگ بند ہوگی، پروسیسنگ بند ہوگی، 2.5 سے 3 لاکھ مزدور بے روزگار ہوگا، کیا ہم کر رہے ہیں؟ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں حکومت نے گندم کا کوٹا فلور ملز کے لیے جاری کر دیا، مگر فلور ملز مالکان نے کوٹا اٹھانے سے احتجاجاً انکار کر دیا۔ پنجاب ایسوسی ایشن برائے فلور ملز کا ہنگامی اجلاس ہوا، عہدیداران نے گرینڈنگ چارجز کم ہونے کے ساتھ ساتھ دیگر مسائل پر حکومت کی توجہ طلب کر لی۔ رپورٹ کر رہے ہیں شیراز بٹ۔ فلور ملز ایسوسی ایشن کے سابق چیئرمین شاہد ممتاز باجوہ کہتے ہیں کہ کوٹا جاری تو کر دیا گیا مگر تمام اضلاع کے لیے کافی نہیں، حکومت فوری طور پر ہمارے کوٹے کو بڑھائے۔ آج پہلا دن تھا جو پنجاب کی پوری فلور ملز نے کوٹا گندم اٹھانا تھا، تو اس کے اندر محکمہ خوراک نے ہماری جو ٹریڈ باڈی کی باڈی ہے فلور مل ایسوسی ایشن اس سے مشاورت نہیں کی، حالانکہ پچھلے سالوں میں یہ ہوتا تھا کہ ایشو ہونے سے ایک آدھ دن پہلے ایسوسی ایشن کو بلایا جاتا تھا، اس کے ساتھ بیٹھ کے جو مسئلے کو ٹیک اپ کیا جاتا تھا اور پھر باقاعدہ ان کے دستخط کروا کے اگلے دن سے کوٹا ریلیز کیا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں پسائی کے پیسے 30% کم دیے جاتے ہیں۔ گندم کی پسائی پہلے 12%، چوکر 18% اور میدا 70% آتا تھا جو کہ غذائی لحاظ سے بہتر تھا، جس کو اب 10% چوکر، 10% میدا اور 80% آٹا کر دیا گیا ہے جو کہ زیادتی کے مترادف ہے۔ فیصل آباد کی بات کروں تو آپ نے 80% گندم ہماری فلور ملز نے دوسرے اضلاع سے لے کے آنی ہے، اس کو لے کے آ کے واشنگ کر کے گرائنڈنگ کر کے بیگوں میں پیک کر کے پھر آپ نے دکاندار کے پاس پہنچانی ہے۔ تو جو ہمیں وہ چارجز دے رہے تھے پچھلے 2 سال پہلے، اس سال انہوں نے اس سے بھی 30 سے 35% کم دیے ہیں تو جو گرائنڈنگ چارجز، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ناممکن ہے اور یہ سلسلہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو 3-4 ایسے نکتے ہیں جس کے حوالے سے آج ہماری ہنگامی اجلاس جو ہے وہ 1 بجے دوپہر لاہور میں ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں امید ہے کہ محکمہ خوراک کے ساتھ مل کے یہ معاملات جو حل ہو جائیں گے۔ فلور ملز مالکان کا کہنا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات منظور نہیں ہوتے تب تک ہم احتجاجاً گندم کا کوٹا نہیں اٹھائیں گے۔ کیمرامین شاہزیب کے ساتھ شیراز بٹ، فیصل آباد۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں سستی اور معیاری اشیاء عوام تک پہنچانے کے لیے ڈپٹی کمشنر عمر جاوید نے مارکیٹ کمیٹی اور انجمن تاجران کے ساتھ سر جوڑ لیے۔ منڈی میں نیلامی کے ساتھ ہی کم مارجن کے ساتھ عوام کو اشیاء مہیا کرنے کا پابند بنایا جائے۔ اسی پر مزید بات کریں گے شاہد محمود سے، شاہد بتائے گا۔ جی بالکل، ٹوبا ٹیکسنگ میں ڈپٹی کمشنر عمر جاوید کی زیر صدارت جو ہے انجمن تاجران کے ساتھ اجلاس ہوا ہے، جس میں سبزی منڈی اور اس کے ساتھ ساتھ باہر جو ہے لوگوں کو سستی معیاری اشیاء فراہم کرنے کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ لیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو سستی اشیاء فراہم کی جا سکے۔ اس میں سب موجود بھی ان سے بات بھی اور سب کس طرح دیکھتے ہیں کہ آپ بھی وزٹ کر رہے ہیں سبزی منڈی کا تاکہ لوگوں کو اچھی چیزیں مہیا ہو سکیں، کس طرح سمجھتے ہیں اوپن مارکیٹ میں ریٹ جو ہے وہ اچھے خاصے مہنگے نظر آ رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنمنٹ کی بڑی سخت ڈائریکشنز ہیں اس کے اندر، اور میرے اے سیز اور میں خود بھی منڈیوں کے وزٹ کر رہا ہوں۔ ہم لوگ آکشن کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ ایسی کموڈیٹیز جو کہ فار ایگزامپل لوکل نہیں ہیں
اور وہ باہر سے آتی ہیں تو وہ اس کو عموماً جو ہے اس کا ریٹ فکس کر کے تو اس کو آگے لگا دیا جاتا ہے۔ آکشن کو پروموٹ کیا گیا، آج تمام چیئرمینز بھی موجود تھے، تمام سیکٹری مارکیٹ کمیٹیز بھی موجود تھے، انجمن تاجران اور سبزی منڈی کے بھی سارے نمائندے موجود تھے۔ ان کے ساتھ یہ ڈسکشن ہے کہ آپ جو گورنمنٹ کے پرسکرائبڈ لمٹس ہیں کمیشن کے اور پروفٹس کے، ان کو فالو کریں۔ جب آپ ان کو فالو کریں گے تو ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور لوگوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ مارکیٹ کو بالکل فیئر کرنے کی جو ہے وہ ان سے ریکویسٹ کی گئی ہے۔ ان شاء اللہ تعالی ہم 1-2 دنوں کے بعد پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے ریویو کریں گے۔ آج بڑی فروٹفل ڈسکشن ہوئی ہے اور کوشش یہی ہے کہ جو کموڈٹی کا اوریجنل پرائس ہے وہ سیٹ ہو اور وہ مارکیٹ میں بکے، اور جو کنسسٹنس ہو، جو بھی ریٹس ہیں کہ ایک دن اگر 40 روپے تو اگلے دن 60 روپے نہ ہو، اس چیزوں کو بھی مانیٹر کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ کرنا ہے کہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے لیے جہاں پر کمی آتی ہے وہاں پر ہمارے چیئرمین مارکیٹ کمیٹیز اور سیکٹری مارکیٹ کمیٹیز جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں اور وہ اپنی کموڈیٹیز کی جو کمی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے پہلے ایڈوانس آرڈرز دیں اور پتہ ہو کہ ضلع کے اندر ایک ہی ریٹ ہے۔ ہماری 4 مارکیٹ کمیٹیز ہیں اور چاروں مارکیٹ کمیٹیز کے اندر جو فرق ہے وہ پچھلے 2-3 دنوں کے اندر ہم نے کافی سکویز کیا ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ایک فیئر جو ہے وہ نظام پورے ضلع کے اندر لایا جائے۔ کہ بالکل جس طرح بات سنی ڈپٹی کمشنر ٹوبا ٹیکسنگ عمر جاوید کی، ان کا کہنا ہے کہ ایسے سسٹم لیا جا رہا ہے کہ تو پورے ضلع میں ایک ہی ہو، لوگ جو ہے سبزی منڈی میں جو چیزیں لے کر آئیں اس پروفٹ جو ہے کم سے کم ہو تاکہ لوگوں کو سستی اور بہترین چیزیں مہیا ہو سکیں۔ جس حوالے سے تمام طرح آج جو ہے لوگوں کے ساتھ بیٹھک ہوئی جس میں یہی فیصلہ کیا گیا کہ سب سے اہم جو چیزیں لوگوں کو جو ہے اچھی اور خاصی جو ہے بہترین چیزیں فراہم کرنا ہمارے لیے اپنی لوگوں کو بہترین چیزیں فراہم کی جائیں گی۔ بہت شکریہ آپ کا شاہد محمود تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ریونیو ڈپارٹمنٹ کی جانب سے دیہی علاقوں میں شماریاتی ڈیٹا دوبارہ سے مرتب کرنے کا فیصلہ۔ دیہی مراکز آبادی عملے کو ہدایات کر دی گئیں۔ 2008 سے یہ سلسلہ معطل تھا۔ اسی پر مزید بات کریں گے عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان، اس متعلق آگاہ کیجیے گا۔ بات کی جائے راضی ریکارڈ سینٹر کے حوالے سے، ریونیو کے حوالے سے، یا جو بھی دیہی مراکز مال بنائے جا رہے ہیں تو وہاں پر ریونیو حکام کی جانب سے ہدایت دی گئی ہیں کہ شماریاتی ڈیٹا جتنا بھی ہے وہ مرتب کیا جائے۔ گاؤں دیہات کی سطح پر کوئی بھی اہم واقعہ ہوتا ہے اس کو رپورٹ کیا جائے۔ کوئی بھی جو ڈیٹا وہاں پر جانوروں کے متعلق، فصلوں کے متعلق، وہ تمام کا تمام نہ صرف مرتب کیا جائے بلکہ ڈیجیٹلائز بھی کیا جائے تاکہ پنجاب بھر میں جو بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، پنجاب بھر میں جتنی بھی فصلیں ہو رہی ہیں، جتنے بھی مویشی ہیں یہ پیدا ہو رہے ہیں یا نئے، اگر کوئی بھی مویشی کہیں پر ہلاک ہو جاتے ہیں تو اس کا ڈیٹا بھی مکمل طور پر بتانا ہوگا۔ یہ 2008 تک کیا جا رہا تھا، پھر اس کے بعد جب لینڈ ریکارڈ سینٹر وجود میں آئے تو اس کے بعد یہ تمام پروسیجر ختم کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے جو ڈیٹا تھا وہ حاصل کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ تو اب دوبارہ سے جو لینڈ ریکارڈ سینٹر بنائے گئے اور ان کے ساتھ ساتھ دیہی مراکز مال قانونگوئی کی سطح پر بنائے گئے ہیں تو وہاں پر جتنا بھی عملہ کام کرے گا انہیں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ روز نامچہ کی جو رپورٹ ہے اس کا بر وقت اندراج بھی کیا جائے گا اور اس میں تمام تر جو واقعات ہیں وہ بھی درج کیے جائیں۔ بہت شکریہ عبدالرحمان تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ پنجاب کانسٹیبلری میں شیڈیول سے قبل چھٹنے والے کے شیڈیول کے مطابق چھٹی شامل کرنے پر پابندی عائد۔ اہلکار افسران کی اجازت کے بغیر چھٹی کر لیں تو ان کی شیڈیول کی چھٹی بند کر دی جائے گی۔ کمانڈنٹ پنجاب کانسٹیبلری نے حکم جاری کر دیا۔ بٹالین 4 پنجاب کا کانسٹیبلری فیصل آباد کے 72 اہلکاروں کی اچانک چھٹی پر شیڈیول کی چھٹی بند کر دی گئی ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے طیب مقبول سے۔ جی طیب بتائے گا۔ جی بالکل، پنجاب کانسٹیبلری میں شیڈیول سے قبل رخصت کرنے والے کی شیڈیول کے مطابق ماہانہ جو بھی چھٹیاں ان کو ویکلی آف کی مد میں دی جاتی تھی ان پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ پنجاب کانسٹیبلری کے کمانڈر کی جانب سے بٹالین 6 سمیت بٹالین 4 اور دیگر جتنے بھی بٹالینز ہیں ان کے ایس پی صاحبان کو تحریری طور پر احکامات بھجوائے گئے، جس میں ان کی جانب سے کہا گیا کہ پنجاب کانسٹیبلری کی تمام 7 بٹالینز میں ہفتہ وار رخصت بھی دی جاتی ہے اور شیڈیول کے مطابق ان کو رخصت دی جاتی ہے۔ بھاری نفری ہونے کی وجہ سے تمام کی ہفتہ وار رخصت کا شیڈیول طے کیا گیا ہے، مگر اس دوران اگر کسی بھی کانسٹیبل کی جانب سے ہفتہ وار چھٹی کے علاوہ کوئی چھٹی اتفاقیہ طور پر کر لی گئی جس کی قبل ازید اطلاع نہیں دی گئی تھی، جس کی چھٹی کی قبل ازید درخواست نہیں دی گئی تھی، اچانک چھٹی کرنے کی صورت میں اس کی ہفتہ وار رخصت منسوخ کر دی جائے گی اور اس کو ہفتہ وار رخصت نہیں دی جائے گی، جس پر بٹالین 4 فیصل آباد کے ایس پی کی جانب سے 72 ایسے اہلکار ہیں جنہوں نے اپنی ہفتہ وار چھٹی کے علاوہ بھی چھٹی کر لی تھی، اس لیے ان کی شیڈیول کے مطابق چھٹی بند کر دی گئی ہے اور ایس پی بٹالین فیصل آباد کی جانب سے تمام نفری کو یہ
तहरीरी तौर पर हदायत जारी कर दी गई है कि किसी को भी छुट्टी किसी एमरजेंसी की सूरत में भी चाहिए होगी तो वो अपने कमांडर को इतला देगा, कम से कम डीएसपी लेवल के जो ऑफिसर हैं उनको ये इतला देगा, और एमरजेंसी की छुट्टी उनकी मंजूरी के बगैर भी नहीं की जा सकेगी। अगर किसी ऑफिसर की मंजूरी के बगैर किसी ने छुट्टी की तो उसकी हफ्तावार रुखसत पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी और उस पूरे माह के दौरान उसको हफ्तावार छुट्टी जो है वो नहीं दी जाएगी। पूरे माह के दौरान हफ्तावार छुट्टी उसे नहीं दी जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका तैयब मकबूल तफसीलात से आगाह करने के लिए। चिन्योट में थाना सिटी के इलाके मोहल्ला हुसैनाबाद में माजूर दर्जी की दुकान में चोरी की वारदात। चोर छत फाड़कर कपड़े, इस्त्रियां और नकदी लेकर फरार हो गए। माजूर दर्जी की दुहाई डीपीओ चिन्योट से मुलजिमान को गिरफ्तार करके माल बरामद करवाने का मुतालबा कर दिया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल कदीर से। हाँ जी बिल्कुल, चिन्योट शहर में चोरी चकारी के रोज बरोज बढ़ते वाकयात शहरी शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाना सिटी के इलाका हुसैनाबाद में और यहाँ पर एक माजूर दर्जी जो कि अपने जो है वो कारोबार से अपने घर का चूल्हा जला रहा था कि गुज़िश्ता रात उसकी जो है वो दुकान की छत फाड़ कर ना सिर्फ उसका कीमती सामान जो है वो चोर रफू चक्कर हो गया, लेकिन और वो जो है वो माजूर शख्स इस वक्त जो है वो थाना सिटी में जो उसने दरख्वास्त दी है वो हाथों में थमाए जाए। वो हुकूमत से ये मुतालबा कर रहा है कि इसके चोरों को गिरफ्तार किया जाए और इसका माल बरामद किया जाए। भाईजान बताइएगा कि कैसे ये वाक़या पेश आया, क्या कहते हैं इस बारे में? जी, मैं रात को जब शॉप बंद करके गया हूँ ना तो उस वक्त बिल्कुल हर चीज़ पड़ी हुई थी। जब सुबह शॉप खोलने के लिए आया हूँ ना, देखा तो हर चीज़ बिखरी पड़ी है, छत ऊपर से फटी हुई है। लोगों के कपड़े थे जो कि तकरीबन 40-50 हज़ार मालियत के थे, बूफर था, मशीनें थी, कुछ बीसी के पैसे पड़े हुए थे और वो तमाम चीज़ें जब देखी तो कोई चीज़ भी मौजूद नहीं थी। तो मेरी वज़ीर आला पंजाब से और डीपीओ चिन्योट साहब से गुजारिश है कि मेरा माल बरामद किया जाए, क्योंकि वो कपड़े तमाम किसी कस्टमरों के थे। अब मैं कहाँ से हर किसी को अपनी तरफ से कपड़े दूँ। मेरी तमाम इनसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी इसको बरामद करें और मेरी मदद फरमाएं। जी बिल्कुल, ये माजूर शख्स जो कि कपड़े सी कर जो है वो अपने घर का चूल्हा जला रहा था कि चोरों ने इसके घर का और इसके साथ साथ इसका जो है वो रोज़गार छीन लिया है। देखा जाए तो यहाँ पर कीमती सामान था जिसमें 50,000 मालियत के जो कपड़े हैं जो कि सिले और अनसिले यहाँ पर पड़े हुए थे और इसके साथ साथ जो इस्त्रियाँ थी, जो तमाम तर जो इलेक्ट्रिक का सामान था वो भी चोरी हो चुका है। भाईजान आप देखिएगा कि दरख्वास्त दी थाने में, अभी तक जो है वो क्या कार्रवाई सामने आई है और हुकूमत से डीपीओ चिन्योट से क्या मुतालबा करते हैं? बिल्कुल, अभी तो थाने से कोई बंदा हमारे पास नहीं आया कोई बातचीत करने के लिए कि आप लोगों का नुकसान हो गया है, आपके भाई का नुकसान हुआ है, तो चलो कोई बंदा पूछने के लिए आ जाता है। तो हमारी तो यही दरख्वास्त है जी कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी जो दुकान का जो नुकसान हुआ है, जो हमारा, हम तो गरीब आदमी हैं, मतलब कि एक बंदे का सूट 1200-1500 वाला जो है वो तो हम भर भी नहीं सकते हैं। तो हमारे पास तो इतनी अमाउंट भी नहीं पड़ी कि जो सब 50 सूट बाज़ार से ख़रीद के हर बंदे को हम वापस दे सकें। तो हमारी ये दरख्वास्त है इन लोगों से कि जो हमारे साथ कुछ हमारे जो चोर हैं उनको पकड़ें और मेरे भाई की अपना उसको जो उसका बनता है वो उसको दिलवाएं भाई। बिल्कुल, ये चिन्योट में थाना सिटी का इलाका है हुसैनाबाद, जहाँ पर ये चोरों ने इस दुकान का सफाया किया है और छत फाड़ कर ना सिर्फ कीमती सामान लेकर रफू चक्कर हो गया है बल्कि यहाँ पर जो कमेटी के पैसे बताए जा रहे हैं वो भी जो है वो यहाँ पर चोरी हो चुके हैं। और इस वाल से ये माजूर शख्स समेत जो इसके दुकानदार में कारीगर है उनका ये मुतालबा सामने आ रहा है कि जल्द से जल्द चोरों को गिरफ्तार किया जाए और इनका जो माल मसरूका है इनको बरामद करवाया जाए ताकि ये अपना कारोबार बेहतर तरीके से अंजाम दे सकें, ये अपना कारोबार बेहतर अंदाज से सर अंजाम दे सकें। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल कदीर तफसीलात से आगाह करने के लिए। और आपको बताएं, फैसलाबादी मुनासिब फीस में प्राइवेट इलाज की सहूलत से महरूम। टीचिंग हस्पतालों में प्राइवेट ओपीडी चलाने का मंसूबा खत्म कर दिया गया। इसी हवाले से तफसीलात देखिए अज़ज़ार हुसैन की इस रिपोर्ट में। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी की जानिब से अस्पतालों में शाम के औकात में प्राइवेट ओपीडी चलाने का मंसूबा बनाया गया था। मरीजों का मुनासिब फीस पर चेकअप होना था और प्राइवेट वार्ड में दाखिल और ऑपरेशन समेत दीगर सहूलियात फराहम की जाना थी, मगर मंसूबा अब ठप हो गया है। MS अलर्ट पर डॉक्टर अरशद अली चीमा ने कहा, वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा मंसूबा था। ये एक बहुत बड़ा मंसूबा हमारे वाइस चांसलर साहब ने शुरू किया था, जिसमें प्राइवेट OPD हमने रात के इवनिंग में शुरू किया था और उसमें ये प्राइवेट और यानी क्या कहते हैं गवर्नमेंट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत हमने ये काम किया था। बड़ा अच्छा काम था, मगर कोविड की वजह से, कोविड-19 जैसे ही आया
तो हम ये सब चीज़ें जो है ना बंद करके कोविड-19 की तरफ हमने कोरोना के सबब प्राइवेट ओपीडी में बीएसएल लैब बना दी गई है, जिसके सबब प्राइवेट ओपीडी का मंसूबा ठप होकर रह गया है। ओपीडी हमने बनाया था, उसमें हमने बीएसएल 3 लैब बना दी गई। कोविड के टेस्ट हो रहे हैं, उधर पीसीआर हो रहे हैं, वो ज़्यादा फिर हमारी जो है ना एक टॉप प्रायोरिटी होगी। कोविड पैंडेमिक की वजह से ये जो मंसूबा है ना वहीं रुक गया। मरीजों को शाम से रात 10 बजे तक ओपीडी की सहूलत फराहम होना थी। प्राइवेट ओपीडी के मद में जमा होने वाली रकम सरकारी खजाने में जमा होनी थी। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़दार हुसैन, फैसलाबाद। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर तमाम शेड्यूल बोर्ड बंद। कौन सी ट्रेन कब पहुंचेगी, मुसाफिरों के लिए जानना मुश्किल हो गया। मुसाफिरों का कहना है कि ट्रेनें पहले ही घंटों से ताखीर का शिकार हैं। रही सही कसर बंद शेड्यूल बोर्ड ने पूरी कर दी है। इसी पर बात करेंगे उवैस अली से। जी उवैस बताएगा। आज बिल्कुल फैसलाबाद रेलवे इंतजामिया की गफलत के पेश नज़र स्टेशन पर नस्ब किए गए शेड्यूल बोर्ड जो हैं अब वो बंद रहते हैं। कौन सी ट्रेन कब पहुंचेगी कुछ मालूम नहीं। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। कुछ मुसाफिर हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। आप हमें बताइएगा कि शेड्यूल बोर्ड बंद पड़े हुए हैं, किन मुश्किलात का सामना है आप? जी सर, ये सब शेड्यूल बोर्ड बंद पड़े हुए हैं, हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कोई पता नहीं गाड़ी कब आनी है कब नहीं आनी। हमने कराची जाना है तो लिहाजा से ठीक करवाया जाए। हम दफ्तर के चक्कर लगा लगा के थक गए। आज ही बिल्कुल इंक्वायरी दफातर के जो चक्कर हैं वो मुसाफिर लगाने पर मजबूर हैं, मगर फैसलाबाद रेलवे इंतजामिया की जानिब से मेरा कैमरामैन जो है वो आपको दिखा सकता है कि ये शेड्यूल बोर्ड जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद पड़े हुए हैं और ट्रेनों की आमद कब होगी, रवानगी कब होगी कुछ मालूम नहीं है। ट्रेनें पहले बंद पड़े हैं जिसके बाद ट्रेनों की आमद का पता नहीं चल रहा। बहुत शुक्रिया आपका उवैस अली तफसीलात से आगाह करने के लिए। पंजाब हुकूमत ने इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम के लिए फंडिंग की मंजूरी दे दी। सूबा भर के 3,956 स्कूल्स के लिए 3 अरब 27 करोड़ 55 लाख रुपए की फंडिंग रखी गई है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, इस मुतालिक बताइएगा। जी, फैसलाबाद समेत पंजाब भर के इंसाफ आफ्टरनून स्कूल में पढ़ाने वाले असातिज़ा के लिए अच्छी खबर है। पंजाब हुकूमत की तरफ से इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम जो है इसके लिए फंडिंग की बाकायदा मंजूरी दे दी गई है। सेक्रेटरी स्कूल पंजाब की तरफ से एक मुरासला जारी किया गया है जिसमें ये खुशखबरी सुनाई गई है आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम में पढ़ाने वाले असातिज़ा के लिए कि इस प्रोजेक्ट के लिए 3 अरब 27 करोड़ रुपए की फंडिंग जो है वो मंजूर हो चुकी है, जिससे फैसलाबाद समेत पंजाब भर के 3,900 से ज़ायद जो स्कूल्स जिनको सेकंड शिफ्ट में इवनिंग के तौर पर क्लासेस वहाँ पर लगाई गई हैं और ये वो स्कूल हैं जहाँ पर प्राइमरी स्कूल थे जिनको शाम की क्लासेस में 6वीं 7वीं और 8वीं में बच्चों को पढ़ाने के लिए मुख्तस किया गया था और इस हवाले से असातिज़ा की खिदमात जो हैं वो हासिल की गई थी और उनको कहा गया था कि उन्हें शाम की क्लासेस पढ़ाने के अजाफी जो एजाज़िये हैं मुआवजे हैं वो दिए जाएंगे, जिस पर बाकायदा तौर पर मंजूरी जो है पंजाब हुकूमत ने दे दी है और इस हवाले से 9 माह का ये प्रोजेक्ट होगा। 9 माह के लिए एजाज़िये असातिज़ा को दिए जाएंगे जिसकी मंजूरी जो है वो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से दी जा चुकी है। और इस शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। पावर पाकिस्तान नामी तंजीम का फैसलाबाद का सर्कल क्लब में एक रोजा सेमिनार मुनक्किद हुआ। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे शिराज पर से। जी शिराज बताएगा। पावर पाकिस्तान के नाम से जो ये तंजीम है ये पाकिस्तान भर के अंदर इस नौयत के प्रोग्राम्स मुनक्किद करवाती रहती है जिसमें कुरान को समझने के लिए, कुरान के लिए जो ख़ास तौर पर उसकी फ़हम है, उसका पैगाम आप तक पहुंचाने के लिए लोगों के लिए आसान करते हैं और इस नौयत के प्रोग्राम्स जो हैं वो अक्सर मुनक्किद होते रहते हैं। फैसलाबाद में आज सर्कल क्लब में भी ये प्रोग्राम मुनक्किद हुआ है और इसमें तमाम लोग जो पावर पाकिस्तान से जो ताल्लुक़ रखते हैं वो इसमें मौजूद थे और कुरान में कितने अल्फाज कितनी दफ़ा यूज़ हुए हैं और उनको समझने के लिए किस तरीके से कोर्स को जो है वो मुकम्मल किया जा सकता है, कोर्स को आसान कर दिया आप लोगों के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए। मेरे साथ राना सिकंदर आजम साहब मौजूद हैं जो कि साबिक सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, उन्होंने इस प्रोग्राम के अंदर शिरकत की है। उनसे गुफ्तगू करते हैं कि ये प्रोग्राम जो है वो कैसे मुनक्किद किया गया और पावर पाकिस्तान का जो विज़न है अगला फ्यूचर का उसको किस तरह से देखते हैं। राव साहब बताइएगा, कुरान को समझना इस वक्त की ज़रूरत भी है कि कुरान आपसे क्या बात करना चाह रहा है, आप तक क्या पैगाम पहुँचाना चाह रहा है, तो इसको किस तरह से आसान किया पावर पाकिस्तान तंजीम? बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपका। ये देखें, ये प्रोग्राम मेरी लाइफ में मैं समझता हूँ कि बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम था और उसमें है क्या, अब गौरतलब है कि हुफ़ाज़ कुरान जो है वो 30 पारों को कोई साल में, कोई 6 माह में, कोई 2 साल में हिफ़्ज़ करता है और इसको आम बंदा जो समझे तो उसमें क्या होगा, आम बंदे के समझेंगे 77,800 वर्ड्स है पूरे कुरान पाक में टोटल 30 पारों में।
اب جو 600 بار استعمال ہوئے ہیں الفاظ وہ ہیں 73,000. اب دیکھیں کہ 73,000 الفاظ جو ہیں وہ 600 بار استعمال ہوئے ہیں. انہوں نے اسے اینیمیٹڈ فلم بنائی ہے, ایک ایک لفظ کی اس طرح تشریح کی ہے اور اس طرح انہوں نے میں سمجھتا ہوں سمجھانے کی کوشش کی ہے اس میں کہ وہ 600 ورڈ. بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.